السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے بارے انسان کے مزاج کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان بہت سارے مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ویڈیو کو لازمی سے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اسی طرح میں آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مزاج اور فطرت پر پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات جو بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان بہت زیادہ جلد باز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، بہت جلدی کرتا ہے ہر کام میں پتا ہے۔ اور یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے جو ہمارے روزمرہ کے رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم جس کام میں جلدی چاہتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، رزق کی طلب ہو، مشکلات کے حل کے لیے بھی ہم کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ انسان کو صبر کرنا مشکل لگتا ہے، چاہے دعا مانگنے کی بات ہو، انسان چاہتا ہے کہ فوراً قبول ہو جائے گا۔ اگر کچھ دن گزر جائیں اور دعا کے اثار نظر نہ آئے تو فوراً مایوسی اور شکایت اور بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہماری فطرت ہے کہ ہم بہت جلد باز ہیں، لیکن جلد بازی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جلد بازی کہتے ہیں ہمیشہ شیطان کا کام، اس لیے کہا گیا کہ جلد بازی جب انسان کرتا ہے تو عقل سے، کیونکہ سوچتا نہیں ہے، سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے، جلدی میں کام کرتا ہے، تو وہ اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس سے غلط فیصلے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان ہر کام میں جلد باز ہے۔ وہ کہتا ہے میں دعا مانگوں، اس کو اسی وقت اس کا قبول ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں رزق مانگوں، اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے رزق دے دے۔ خواہ وہ کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ دے دے، خواہ وہ کچھ بھی چاہے وہ اسے مل جائے، اور جلدی سے مل جائے، مل تو جائے لیکن وہ بھی جلدی مل جائے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنے اندر ہمیشہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی وہ اعتدال کا ایک نمونہ تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر اعتدال کو لانا پڑے گا اور اپنی سوچوں کو اس چیز پہ رکھنا پڑے گا کہ ہم ہر معاملے کو، ہر بات کو، ہر ہمارے جو زندگی میں واقعات آتے ہیں ان کو ایک اعتدال میں لے کے چلیں، ایک معتدل شخصیت بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعتدال والی شخصیت کسی کی بھی نہیں گزری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے مزاج، ایسا نفس عطا کیا اور اس کو ایسے بیلنس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ وہ ان جیسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی ویڈیو میں۔ تو اچھا، جب انسان جلدی میں ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کی سوچ، اس کے جذبات، تاکہ اس کا چہرہ بھی اور اس کی باتیں سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے۔ دل میں بے چینی، ذہن میں الجھن اور زبان پر شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے فوری نتیجے کا طالب ہوتا ہے۔ انسان اللہ پہ اعتماد نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا جو اللہ کرے گا میرے حق میں بہتر ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ سب سے بہتر ہوگا، وہ بلکہ کیا کرتا ہے جلدی سے اپنی طلب کے مطابق، جو اس کی چاہت ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہوتا ہے تو وہ اس کا فوراً سے رزلٹ چاہتا ہے وہ۔ تو یہ اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے۔ یہ جلد بازی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم بہت سے فیصلے ایسے وقت پر کر بیٹھتے ہیں جب ہمیں رکنا چاہیے تھا۔ ہم اپنی زندگی کے اہم ترین موڑ پر بھی غور و فکر کی بجائے فوری عمل کو ترجیح دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ سے انسان کے بعض رویے بھی کہ اس طرح انسان کرتا ہے کہ کہ بہت سارے ناشکریوں والے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، بہت زیادہ ایسے بات کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ انسان بہت زیادہ جذبات۔ اس کا یہ مطلب ہے ناشکرہ ہے۔ ناشکری بھی جو بیسیکلی ناشکری جو ہوتی ہے وہ ہوتی جلد بازی کی وجہ سے۔ جب آپ جلد باز ہوتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ ناشکرے ہی ہوتے ہیں موسٹلی۔ جب انسان کو کسی نعمت میں کمی نظر آتی ہے یا آزمائش آتی ہے تو فوراً اللہ پر گلہ کرنے لگتا ہے، زبان پر شکوے آ جاتے ہیں، دل میں بدگمانی اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا صبر کرے، تھوڑا سا رکے تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکمت کے عطا کرے گا اور اس کے لیے بہتر راستے اس کو کھول دے گا اس کے اوپر۔ اکثر جو آج کل کا رویہ ہے، جو آج کل کے لوگوں کا، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم کس طرح سروائیو کریں، بہت مشکل ہے سروائیو کرنا۔ تو زیادہ تر یہی اسی کو، اگر مال و دولت ان کو مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ حالانکہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بے شمار ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر گزار ہیں۔ یہ شکر صرف مال پر نہیں بلکہ حال پر ہونا چاہیے۔ آزمائش میں شکر کہ یا اللہ تو نے مجھے قابل سمجھا کہ میں تیری طرف رجوع کروں، تو نے مجھے آزمایا تاکہ مجھے بلند کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں انسان بڑا ہی ظالم کرنے والا اور کفران نعمت کرنے والا ہے۔ ظلم کا مطلب صرف دوسروں پر زیادتی نہیں بلکہ اپنی ذات پر بھی ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے دراصل وہ اپنی روح پر
ظلم کر رہا ہوتا ہے. دنیا کی جلد بازی وقتی فائدے اور وقتی سکون کے لیے، یہ سب وقتی چیزیں ہیں جو ہمیں، ظاہر سی بات ہے جو جتنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب جلد بازی سے وقتی فائدہ اور وقتی سکون ملتا ہے، یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. دائمی سکون سے انسان کو جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ذکر سے دلوں کو میں سکون دیتا ہوں، اس سکون سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ کے ہمیں قریب، جلد بازی جو انسان کرتا ہے وہ زیادہ تر جھگڑالو ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بات تو مانتا نہیں ہے، جھگڑتا رہتا ہے. اب یہ رویے جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، اگر آپ باہر دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو یہی کام کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں. ان کی یہی کام ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً بحث شروع کر دیتے ہیں، دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو بات دشمنی تک چلی جاتی ہے، اور حالانکہ دین میں ہمیں بردباری اور برداشت کرنا دین ہمیں سکھاتا ہے. شیطان اس جلد بازی کو انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے. جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں، شیطان ہماری اس کیفیت کو دیکھ کر وسوسے میں ڈالتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے اور اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات تو انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس پر شیطان سوار ہے. بے قراری، غصہ، بدگمانی، یہ سب علامات ہیں کہ دل میں اللہ پر توکل کم ہو رہا ہے. جب انسان حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لطاف، یعنی جب انسان خود کو بے نیاز سمجھتا ہے تو وہ سرکشی پر اتر آتا ہے. ہماری باتوں میں بڑائی، دعوے، تکبر سب اسی خود ساختہ بے نیازی کا نتیجہ ہوتے ہیں. حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہم ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں. ہماری سانس، دل کی دھڑکن، ہماری سوچ، سب کچھ اللہ کے اختیار میں. پھر ہم کیسے اس پر زبان کھول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نفس کا آئینہ دکھاتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، اور اپنے اگر کچھ اس میں کمیاں خامیاں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے آئینہ دکھا رہا تھا اور ہماری اصلاح کرتا ہے، اور اللہ کی طرف کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری طرف رجوع کرو. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر صرف سر ہلا دیں یا عارضی جذباتی کیفیت آ جائے تو اس کا فائدہ نہیں. اصل فائدہ تب ہے جب یہ آیات ہمارے رویے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم جلد بازی کو ترک کریں، صبر کو اپنائیں، اللہ پر مکمل اعتماد رکھیں. ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، لیکن اپنے وقت پر. اللہ کی حکمت ہمارے فہم سے بلند ہے. یاد رکھیے جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بے قرار نہیں رہتا، وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب کی رحمت ہر حال میں میرے ساتھ ہے. ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں ہر حال میں، چاہے نعمتیں ہوں یا آزمائش، دونوں میں اللہ کی طرف جھکنا ہے، اور یہی بندگی کا کمال ہے. اے اللہ، ہمیں آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جلد بازی سے محفوظ فرما، صبر عطا فرما، اور اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا تاکہ ہم تمہارے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں. آمین ثم آمین. تو یہ دعائیں میں ہمیشہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بہتری لاتا ہے. کیونکہ ہم اللہ سے کچھ طلب کریں گے، ویسے تو ہم بہت کچھ طلب کر لیتے ہیں، پیسہ دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، گھر دے دے، اولاد دے دے. کبھی ہم نے یہ بھی طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے دے، ہماری زندگیوں میں اسی طرح بہتریاں آئیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتری مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رویے کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے، مثبت رکھنا چاہیے. جب آپ مثبت رویہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے آپ کو یاد رکھنے والے کو اپنے دوستوں کی لسٹ میں رکھ لیتا ہے، اور جو اس کو وہ اپنے پاس کر لیتا ہے تو سمجھ لیں وہ انسان اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. اور جس پہ اللہ کی نظر ہو جائے اس پہ کوئی دنیاوی، اس پہ کسی قسم کے مسائل نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ انہیں دور فرماتا ہے، اور جن پہ چلتے ہیں یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آزمائش میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ انعامات دیتا ہے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. ان کو ایسے صلے ملتے ہیں کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دے دیا، ہم تو اس قابل میں نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جس حال میں بھی ہوں، غربت میں ہوں، بیماری میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، دولت ہو آپ کے پاس، آسانی سے زندگی بس، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کا ساتھ رہے گا تو سب کچھ رہے گا. اگر اللہ کا ساتھ نہیں ہے تو سب کچھ آپ کے سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں عارضی ہے. اللہ جب چاہے ہلکا سا ایک جھونکا آئے گا اور وہ نکل جائے گا، اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ نے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اور ان چیزوں کے چکروں میں پڑھ کے اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ ٹائم سارا ضائع کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اپنے رستے پہ چلائے اور ہماری رہنمائی فرمائے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.